السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 24 اردو پر پروگرام دنیا میرے آگے، اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج کی ٹاپ سٹوریز میں ہمارے ساتھ شامل ہیں بلوچستان چمن میں دھماکہ ہوا ہے، بلوچستان کی بدامنی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں اور انہیں کب سزا دی جائے گی۔ اسی طرح پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جھڑپوں کا رواج اور لڑائی جھگڑے عام ہو گئے ہیں، اور قائد اعظم یونیورسٹی ایک بار پھر میدان جنگ بن چکی ہے۔ اس کے پیچھے اہداف کیا ہیں اور کب ان کا جو کرنے والے ہیں ان کو کب پکڑا جائے گا۔ اسی طرح افغانستان سے ہمارے ساتھ ایک سٹوری ہے۔ افغانستان میں کل افسوسناک سانحہ ہوا، بڑا دھماکہ ہوا، اور جس دھماکے کے اندر تقریباً 50 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے اور بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے، اور یہ افغانستان میں بدامنی کرنے والے کون لوگ ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ اسی طرح انڈیا سے ہمارے ساتھ سٹوری ہے اجمل قصاب کا، جو انڈین شہری کے اعتبار سے ان کا جو ڈومیسائل ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو بمبئی حملوں کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ بھارتی شہری نکلا ہے، اور اس پر انڈیا جو ہے وہ اب ڈینائی کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈومیسائل غلطی سے جاری ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور سٹوری ہمارے ساتھ شامل ہے کہ ایران کو امریکی ٹیکنالوجی کی منتقلی کرنے والا شخص جو تھا وہ ایرانی شہری تھا، اس کی سر کی قیمت جو ہے وہ $30 لاکھ امریکی رکھی گئی ہے، اور ایران نے پاکستان کو آج پھر دھمکی دی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ کشمیری رہنما میر حفیظ اللہ کا وحشیانہ قتل ہوا ہے اور حریت رہنماؤں کو نظر بند کیا گیا ہے۔ حریت رہنماؤں کا قتل عام بھی جاری ہے۔ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور کب یہ مظالم کا خاتمہ ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اسی طرح انڈیا میں سکھوں کے جو قاتل تھے ان کو کئی سالوں بعد پھانسی دی گئی ہے، اور سکھ کمیونٹی انڈیا میں مظالم کا شکار ہے، تو اس مظالم کی روک تھام کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اسرائیل اور یمن میں بچوں کی جو صورتحال ہے وہ بڑی افسوسناک ہے۔ فلسطینی بچے اسرائیل کے جیلوں میں قید ہیں، اور کئی بچے جو ہیں وہ 10 مہینوں میں شہید بھی کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح ملیشیا سے ایک سٹوری ہمارے ساتھ دلچسپ سٹوری ہے، وہ شامل ہوگی کہ دوسری شادی کے حق میں فیصلہ دینے والی ملیشین خاتون جج سامنے آئی ہیں، جو ملیشیا کے اندر دوسری شادی کی ترویج کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اور ملیشیا کے اندر شادی کا کیا کلچر ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور عمران خان کے دورہ ملیشیا کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ آج اگر تفصیل سے بات کر لی جائے تو ہمارے ساتھ جو ایک سٹوری تھی افغانستان میں بم دھماکے، جو کل دھماکہ ہوا اور جس میں کابل کے اندر یہ ہوا، ایک مذہبی تقریب جاری تھی، اور اس تقریب کے دوران تقریباً 50 کے قریب جو ہیں وہ لوگ جاں بحق ہو گئے۔ تو یہ دوسری طرف جو ہے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات بھی جاری ہیں، اور امریکہ اور پھر ماسکو اور رشیا، ساری دنیا چاہتی ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ایک طاقت ہے اس کے ساتھ اتحاد ہو یا اس کے ساتھ مذاکرات ہوں، لیکن دوسری طرف دھماکے بھی ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، افغانستان کے شہری جو ہیں بہت افسردہ ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پروفیسر امام الدین رحیمی صاحب، افغانستان سے تعلق ہے، تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، اور اسی طرح تمام امور کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ امام صاحب، آپ تشریف لائے۔ شکریہ۔ یہ فرمائیے گا، پہلے تو بہت افسوسناک واقعہ ہوا افغانستان میں جو دھماکہ ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دھماکے کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اور دوسری طرف سے امن مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آئندہ سال انتخابات ہوں گے، اور انتخابات میں طالبان بھی ممکن ہے شامل ہو سکتے ہیں، اور طالبان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو ایک طرف امن مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف سے جو ہے شہریوں پر دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ بالکل، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور بہت کئی سالوں میں البتہ یہ سب سے بڑا حملہ ہے جس میں 50 سے زائد لوگ نہیں، البتہ علماء اور طلبہ علم اس میں شامل تھے، وہ مارے گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ بہت بڑا سانحہ تھا کابل میں کل یوم میلاد النبی کے موقع پہ۔ کون کرتا ہے، کون اس کے پیچھے ہے؟ دوسری طرف جس طرح آپ نے کہا امریکہ، رشیا وغیرہ سب ابھی مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، مذاکرات ہو رہی ہیں طالبان سے۔ البتہ طالبان نے بھی مذمت کی اس واقعے کہ انہوں نے کہا اس حادثوں میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کون ہے اس کے پیچھے؟ پہلے بھی میں کئی بار کہتا رہا ہوں کہ افغانستان میں صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، صرف رشیا کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے بیٹھنے سے، ان کے مذاکرات سے حل ہو جائیں۔ افغانستان کے جتنے پڑوسی ممالک ہیں یہ سب سے پہلے، اور اس کے بعد جو پاورفل ممالک جو افغانستان میں اپنے مقاصد چاہتے ہیں ان کے بھی ہاتھ ہیں۔
تو ان سب کو بیٹھ کر مذاکرات کرنی پڑتی ہے. اور اس میں امام صاحب ایک اور بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ داعش جو ہے ایک وہ جڑ پکڑ رہی ہے, وہ حملے کر رہی ہے. اور داعش کے حوالے سے ایک رپورٹ میری نظر سے بھی گزری تھی کہ داعش کو خود افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس سے بھی کہیں نہ کہیں اس کو سپورٹ ملتی ہے. گلبدین حکمت یار نے غالباً 3 مہینے پہلے ایک جلسے میں بھی کہا تھا کہ داعش کو افغانستان کی جو حکومت ہے کسی حد تک وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے. اور دوسری طرف سے ایران کے بارے میں باتیں کہیں گے کہ ایران بھی داعش کو سپورٹ کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ داعش کی جو پیدائش وہ ایران کی طرف سے ہوا ہے. عراق اور سوریہ میں جب داعش کو پیدا کیا گیا وہ صرف اس لیے کہ جو سوریہ کے مخالفین تھے, بشار کے جو مخالفین تھے سوریہ میں, ان کے خلاف داعش کو پیدا کیا گیا. اور اس کے بعد ایران کے منافع کے لیے اس کو پھیلا گیا خطے میں, جیسے افغانستان میں پہنچایا گیا ہے. لیکن داعش افغانستان میں اتنی پاورفل نہیں ہے, ان کے پاس اتنے دم نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے حملے کابل میں کر سکیں. ان کے تعداد بھی اتنی نہیں ہے اور ان کا زور بھی اتنا نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس طرح کے اکثر جو حملات ہوتے ہیں, اس سے پہلے شیعوں کے مراسم میں ہوئے, عاشورہ کے دن ہوا, ان کے مساجد میں, ان کے تکیہ خانوں میں اس طرح حملے ہوئے. داعش نے کہا ہم نے کیا, اس وقت میں ہم نے یہی کہا تھا کہ نہیں, یہ اتنے بڑے حملے یہ داعش کا کام نہیں ہے, یہ ایران کی طرف سے کروایا جا رہا ہے, سپاہی پاسداران کی طرف سے یہ کروایا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ جو افغانی شیعہ ہے ان کو ورغلا سکیں, ان کو اٹھایا جا سکے کہ تم مظلوم ہو, تم مارے جاتے ہو, ہمارے منافع کے لیے کام کرو گے, اپنے آپ کو بچاؤ گے یا اسی طرح مارے جاؤ گے. ابھی بہت سے شیعہ افغانستان میں مسلح ہوئے ہیں, انہوں نے صلاح لیا ہے کہ ہم اپنے آپ سے دفاع کریں گے. تو کوئی شک نہیں اس میں کئی استخبارات کا ہاتھ ہے, اس میں ایران کا بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایران ابھی یہ چاہتا ہے سوریہ کے بعد افغانستان میں جو جنگ ہے اس کو مذہبی بنایا جائے, اس کو فرقہ وارانہ جنگ بنایا جائے, اس کو شیعہ سنی کا مسئلہ بنایا جائے. اس پہ بہت کام کر رہا ہے. ایران کے افغانستان کے پانی میں بھی مداخلات چاہتا ہے, پانی بھی چاہتا ہے, اور اس کے اور بڑے مقاصد افغانستان میں ہیں. ابھی ایران کا جو امریکہ سے جو ٹکر ہے ابھی فی الحال, جو تحریمی باتیں جو ایران پر ہو رہی ہیں امریکہ کی طرف سے, ایران پر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے, تو ایران اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہے. کہاں اس کا جواب دے سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ صرف افغانستان کی سرزمین ہے جہاں پر وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے, جواب بھی دے سکتا ہے. بالکل, یہ جواب وہ افغانستان میں دے سکتا ہے. اور یہ اکثر جو حملات ہو رہے ہیں آج کل میرے خیال میں اکثر میں ایران کا بڑا ہاتھ ہے. لیکن اس میں ایک اور بات جو ہے امام صاحب, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہے ان کی ایک بڑی طاقت ہے, وہ بھی ان کو کہا گیا کہ آپ سیاسی عمل میں جو ہے نا شریک ہو جائیں, اور اس کے لیے جو ہے نا پھر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور ان کے بڑے بڑے رہنما بھی سامنے آ رہے ہیں. تو لیکن یہ افغانستان کے اندر جو امن مذاکرات ہیں, ظاہر سی بات ہے بہت سی طاقتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں افغانستان میں جنگ نہ رکے, جنگ ختم نہ ہو, اور جو افغانستان کے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہیں یہ مذاکرات بھی صحیح طرح سے آگے نہ بڑھیں. صحیح بات. تو آپ کے خیال میں, ہمیں ایران تو سمجھ میں آتا ہے, انڈیا کی بھی کسی حد تک طاقت سمجھ میں آتی ہے, تو یہ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جنگ بندی نہ ہو اور افغانستان میں امن مذاکرات طالبان کے ساتھ نہ ہو؟ دوسری طرف جو وہاں کی حکومت ہے, حکومت کے اوپر بھی الزام ہے کہ وہ بھی راضی نہیں ہے کہ افغانستان کے طالبان سے مذاکرات ہو. جو افغان گورنمنٹ ہے وہ تو اکثر فساد میں مبتلا ہے, مالی فساد میں, خاص کر کرپشن میں وہ مبتلا ہیں. تو اس کرپشن میں رہنے کے لیے اور اس کو چھپانے کے لیے وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ اور بڑھایا جا سکے. اور جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہے جیسے ایران ہے, پاکستان ہے, اس طرف سے انڈیا ہے, ان کے اپنے منافع اور مفادات ہیں, اور ان کے وہ مفادات جو ہے افغانستان کے جو امنیت ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ میں ہے. ابھی جیسے حالات بہتر ہو جائیں گے, افغانستان سب سے پہلے اپنے پانی کو کنٹرول کرے گا. جب افغانستان اپنے پانی کو قبضے میں رکھے گا تو یہاں نہ یہ پاکستان چاہتا ہے نہ ایران چاہتا ہے, جو اتنے سالوں سے وہ افغانستان کے پانی سے بغیر کسی ٹیکس کے فائدہ اٹھا. اس میں ایک اور بات جو ہم نے پاکستان کی طرف سے بھی سنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تو افغانستان میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کا حامی ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں اور افغانستان میں امن آ جائے. یہ تو ایک بات میڈیا میں بتائی جاتی ہے نا, ایک پشت پردہ کیا ہوتا ہے ہمیں کیا پتا. ایران بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم, ایران یہ نہیں کہتا کہ ہم افغانستان میں جنگ چاہتے ہیں, پاکستان یہ نہیں کہتا کہ ہم افغانستان میں جنگ چاہتے ہیں, انڈیا یہی کہتا ہے, امریکہ بھی یہی کہتا ہے, رشیا بھی یہی کہتا ہے. تو یہ جنگ کون کرتا ہے پھر؟ یہ اتنے اسلحہ, اتنے کرنسی جو ان پہ خرچ ہوتا ہے, صحیح ہے, بالکل, اتنے یہ لاکھوں اور کروڑوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں اس جنگ میں,
یہ کہاں سے آتا ہے؟ افغانستان، یہ افغانی عوام، طالبان ہو، داعش ہو، یہ سب بھوک سے مر رہے ہیں، یہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ اس جنگ کا خرچہ کون دیتا ہے اگر یہ سب امن چاہتے ہیں تو پھر آپ کے خیال میں حل کیا ہے؟ جب یہ امن مذاکرات جب آگے یہ بڑھیں، سب چاہیں گے، جب افغانستان کے تمام جو پڑوسی ممالک ہیں، سب سے پہلے یہ، اور پھر جو پاورفل ممالک جیسے امریکہ ہے اور یہاں اپنا قبضہ یا اپنا اختیار، اپنا اثر رسوخ چاہتے ہیں، یہ مل کے جب یہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تب امن اس میں ایک اور سوال ہے، وہ یہ بھی ہے کہ جو امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ افغانستان سے نکل جائے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے جو پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سی پیک چل رہا ہے، اگر امریکہ یہاں خطے سے نکل جائے گا تو اس کے پاس دوسری کون سی سرزمین ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کا مقابلہ کر سکے، چین کا مقابلہ کر سکے اور رشیا کا مقابلہ کر سکے. امریکہ آیا نہیں ہے کہ وہ نکل جائے، وہ نکلنے کے جو باتیں ہیں وہ غلط ہے. شاید وہ ان کے جو فوجی ہیں وہاں ان کی تعداد کم کیا جا سکے، ان کے اڈے کم کیا جا سکیں، اس طرح ہو سکتا ہے. اور شاید طالبان بھی کسی حد تک اس بات کو مانیں، آخر میں اس سے اتفاق کر لیں. فی الحال وہ تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن آیا نہیں ہے جانے کے لیے. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی آسانی سے جائے گا. اچھا، 2019 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں افغانستان میں صدارتی. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان بھی شامل ہو سکتے ہیں اور گلبدین حکمت یار کو نمائندہ منتخب کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ کون انتخابات لڑے گا اور کون کون شامل ہوں گے؟ گلبدین حکمت یار کو طالبان اپنا نمائندہ نہیں، یہ بہت بعید ہے، یہ مشکل ہے. وہ پہلے سے بھی ان کے اختلافات ہیں. جب یہ دونوں افغانی گورنمنٹ کے خلاف تھے تب بھی ان کے درمیان اختلافات تھے. کبھی بھی یہ 20-23 سالوں میں کبھی وہ آپس میں نہیں ملے ہیں، اور اس کے بعد بھی میرے خیال میں ان کا ملنا مشکل ہے. ہاں، یہ دونوں کسی اور کے ساتھ مل سکتے ہیں، جیسے اور بندے پہ اتفاق کر سکتے ہیں، جیسے ابھی اشرف غنی ہے، شاید یہ دونوں اس پہ اتفاق کریں. لیکن طالبان گلبدین کے ساتھ مشکل ہے فی الحال. جی چلیں، امام الدین صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شرکت کی. ناظرین کرام، افغانستان کی صورتحال پر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے محترم جناب امام الدین رحیمی صاحب. افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ بہت افسوسناک مسئلہ ہے، جسے حل کرنے کے لیے تمام خطے کے ممالک کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا ہوگا، سنجیدہ ہونا ہوگا. بریک لیتے ہیں، بریک میں واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. آج کی ایک افسوسناک خبر جو پاکستان سے ہمارے ساتھ شامل ہے. بلوچستان کے علاقے چمن میں دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے نتیجے میں تقریباً 9 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں. مسجد کے اندر یہ واقعہ ہوا, مسجد کے اندر دھماکہ ہوا. تاج روڈ پر قدیم ایک مسجد تھی بلوچستان کے علاقے چمن میں, وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے آج شام کو, اور اس دھماکے کے نتیجے میں امام مسجد سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی 2 دن پہلے ایک سیکیورٹی اہلکاروں پر ان کے اوپر دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں بھی سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سے پہلے ایک سابق DIG بلوچستان ان کا بھی قتل ہو گیا. اور اس سے پہلے وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کے اندر دھماکے ہوتے ہیں, بدامنی کی کوششیں پیدا کی جاتی ہیں. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر بدامنی کرنے والے عناصر کون ہیں, کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب رہے, کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں عوام کو ورغلایا جائے کہ وہ ریاست کے خلاف اٹھ جائیں, کون لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی جو نہتی عوام ہے ان کو دھماکوں میں شہید کیے جائے. یہ بہت بڑے سوالات ہیں جن پر پاکستان کی گورنمنٹ کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اس پر ایکشن لے کر انہیں حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جو سامنے کی چیزیں ہیں, جو سامنے کی باتیں ہیں, جو چیزیں سارا کچھ ریکارڈ کا حصہ ہیں, وہ یہ ہیں کہ بلوچستان میں انڈیا اور ایران کی جو مداخلت ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا جو انڈیا کا جاسوس پکڑا گیا تھا کلبھوشن یادو کی شکل میں, اس نے اعتراف کیا تھا کہ انڈین ایجنسیز اور ایرانی ایجنسیز مل کر بلوچستان میں تخریب کاری کر رہی ہیں, اور ابھی تک نہ کلبھوشن یادو کو پھانسی دی گئی ہے اور نہ ہی ان کے جو مدد کرنے والے لوگ تھے ان کو پھانسی دی گئی ہے. تو جب تک ایسے لوگوں کے خلاف بھرپور طریقے سے آپریشن نہیں کیا جائے گا, جب تک ایسے لوگوں کے خلاف جو سرحدی بلوچستان کے ساتھ ملحقہ ممالک میں جا کر چھپتے ہیں, وہاں پر جا کر ٹریننگ لے کر آتے ہیں, وہاں سے جا کر ان کو مالی امداد ملتی ہے, جب تک ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا, بلا تفریق ایکشن لینا چاہیے. اس میں کوئی مسلکی بات نہیں ہے, اس میں کوئی کسی ملک کی ناراضگی کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے استحکام کا مسئلہ ہے, پاکستان کے امن کا مسئلہ ہے. بلوچستان کی جو عوام ہے وہ آئے روز جو ہے وہ لہو لہان ہو جاتی ہے, آئے روز دھماکوں کی شکل میں شہید ہو جاتی ہے. تو عوام کو محفوظ بنانے کے لیے انڈین ایجنسیز ہوں یا موساد ہو یا پھر ایرانی پاسداران انقلاب ہو یا کوئی بھی ہو, بلوچستان میں جو بھی تخریب کاری کر رہا ہے, ان کے جو نیٹ ورک ہیں, جہاں سے ان کے لنکس ہیں, ان کے خلاف ایکشن لینا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. بہرحال افسوسناک ثانیہ ہوا تھا چمن کے اندر, مسجد کے اندر یہ دھماکہ ہوا اور اس کے اندر تقریباً 9 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, اور زخمیوں میں کئی کی حالت جو ہے تشویشناک ہے. اس سے پہلے بھی بہت بڑے دھماکے ہو چکے ہیں. رواں سال انتخابات کے موقع پر جو 25 جولائی کو انتخابات ہوئے تھے پاکستان کے اندر, ان میں دھماکہ ہوا تھا, اور انتخابات کے اندر جو کئی جو ہیں وہ 2-3 جو ہیں وہ ذمہ دار, وہ بھی اس میں انتخابات لڑنے والے وہ بھی شہید ہو چکے تھے. آگے بڑھتے ہیں, پاکستان سے ہی ہمارے پاس ایک سٹوری ہے. قائد اعظم یونیورسٹی میں جو تصادم کا معاملہ ہے وہ سامنے آیا ہے. 2 دن قبل یہ معاملہ ہوا, اور قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے. پاکستان کے تعلیمی اداروں میں یہ پنجاب یونیورسٹی ہو گئی یا قائد اعظم یونیورسٹی ہو گئی, ان دونوں جو ادارے ہیں ان میں عموماً یہ خبریں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں. جامعہ کراچی سے بھی خبریں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں کہ طلباء تنظیموں میں تصادم ہو گیا. ان تنظیموں میں جو تصادم ہوا وہ کس بات پر ہوا؟ معمولی باتیں ہوتی ہیں, معمولی اختلافات ہوتے ہیں, کبھی بحث ہو رہی ہوتی ہے, کبھی ایک تنظیم دوسری تنظیم کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہوتی ہے یا اپنے مقصد کے لیے باہر نکلی ہوتی ہے, کہ وہاں پر ان کے اندر جھڑپ ہو جاتی ہے, اور پھر جھڑپ کے نتیجے میں کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, کئی لوگ جاں بحق بھی ہو جاتے ہیں. تو ابھی جو قائد اعظم یونیورسٹی کا جو معاملہ ہے یہ افسوسناک واقعہ ہے. اس کے خلاف حکومت وقت کو غور و فکر کرنا چاہیے, حکومت وقت کو ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو صورتحال ہونی چاہیے وہ تعلیم پر بات کرنی چاہیے, تعلیم پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, تعلیم پر کانفرنسیں ہونی چاہیے, تعلیم پر بحث و مباحثہ ہونا چاہیے, تعلیمی سرگرمیوں کو اوپر لے کر آنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے تعلیمی ادارے, پاکستان کی یونیورسٹیوں میں سیاسی سرگرمیاں زیادہ ہیں, طلباء تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, کسی تنظیم کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے, کسی تنظیم کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, اور کسی کا پیپلز پارٹی سے ہے, یا پھر کسی کا مسلم لیگ نون سے ہے, یا پھر کسی کا جمعیت
جمعیت علماء اسلام یا دیگر جماعتوں سے تعلق ہے۔ تو یہ افسوسناک باتیں ہیں کہ طلباء تنظیمیں اگر اپنے تعلیمی سرگرمیوں کو عروج دینے کے لیے، تعلیمی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرتی ہیں اور اس مقصد کے لیے ان کو بنایا جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف جب دیکھا یہ گیا ہے کہ جو طلباء تنظیمیں ہیں عام طور پر وہ سیاسی اثر و رسوخ کے تحت ہوتی ہیں، سیاسی جو مداخلت ہے ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے آپس میں جس طرح سیاستدان پاکستان میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بھڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اسی طرح جو طلباء تنظیمیں ہیں ان کے درمیان بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو جب تک پاکستان کے تعلیمی اداروں میں طلباء تنظیموں کو قوانین کا پابند نہیں بنایا جائے گا، جب تک طلباء تنظیموں کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ صرف اور صرف تعلیمی سرگرمیاں کر سکتی ہیں، صرف اور صرف پاکستان کے اندر تعلیمی جو ان کی چیزیں ہیں ان کو سامنے لا سکتی ہیں، تب تک پاکستان کے تعلیمی ادارے آئے روز محاذ جنگ بنے رہیں گے، آئے روز وہاں پر جھڑپیں بھی ہوں گی، آئے روز وہاں پر طلباء تنظیمیں مشتعل بھی ہوں گی، اور اسی طرح آئے روز وہاں پر لوگ بھی شہید ہوتے رہیں گے۔ مائیں اور والدین اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں، نہ یہ کہ وہاں پر وہ جھڑپوں میں، نہ یہ کہ وہ سیاسی جو جلسے ہیں، جلوس ہیں، ان میں شرکت کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس پر حکومت پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم نے بات کرنی تھی کہ اجمل قصاب کا جو معاملہ ہے انڈین شہری کے حوالے سے وہ سامنے آیا ہے۔ اجمل قصاب کو آج سے بمبئی حملے کا جو معاملہ تھا اس میں اجمل قصاب کو پھانسی دی گئی تھی اور پاکستان پر انڈیا نے الزام لگایا تھا۔ انڈیا کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان سے حملہ آور آئے ہیں اور انہوں نے بمبئی میں حملہ کیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں کئی لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ سے انکار کیا اس بات کا کہ پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے بمبئی حملوں کے حوالے سے، اور پاکستان ڈینائی کرتا رہا ہے۔ لیکن اجمل قصاب جو اس کے ماسٹر مائنڈ جنہیں قرار دیا گیا تھا ان کو پھانسی دی گئی تھی اور کہا یہ گیا تھا کہ وہ پاکستانی شہری ہیں، لاہور کے رہنے والے ہیں، لاہور سے بمبئی میں آئے اور انہوں نے حملہ کیا۔ لیکن اب جو ہے صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ اجمل قصاب کا ایک ڈومیسائل سامنے آیا ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ بھارتی علاقے کے ہیں اور بھارت کے رہنے والے ہیں، بھارتی شہری ہیں، لیکن میڈیا جو ہے انڈین میڈیا اس کو انکار کر رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے، اور انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اجمل قصاب کو جو ڈومیسائل جاری ہوا وہ غلطی سے جاری ہوا، اصل میں وہ ان کا ڈومیسائل نہیں تھا اور وہ واقعی پاکستانی شہری ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سٹوری ہمارے پاس ہے ایران سے کہ ایران میں امریکی ٹیکنالوجی کی منتقلی کرنے والا شخص جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے ایران سے ہی ایک اور خبر ہے ہمارے پاس کہ ایران نے پاکستان کو دھمکی دی ہے۔ تو یہ دھمکی دینے والے لوگ کون ہیں اور انہوں نے دھمکی کیوں دی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اگر بات کر لی جائے کہ ایران میں امریکی ٹیکنالوجی کی منتقلی کرنے والا شخص کون تھا، وہ حسین احمد کے نام سے شخص ہے۔ اس نے عراق کے اندر کچھ ایسی مخصوص ٹیکنالوجی تھی جو چوری کر کے وہ انہوں نے ایران کو بیچی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کو عراق میں نقصان ہوا اور ان کے اس کارروائی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی عراق میں مارے گئے۔ اور اس کے علاوہ جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کو دھمکی دی ہے۔ ایران کے جو نائب وزیر داخلہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ دہشت گرد عناصر موجود ہیں، ان دہشت گرد عناصر کے خلاف آپریشن کرنا بہت ضروری ہے۔ ایران کے جو سیکیورٹی اہلکار تھے پاسداران انقلاب کے سرحدی علاقوں کے، تقریباً آج سے 10 دن پہلے وہ اغوا ہوئے تھے پاکستانی سرحد سے۔ ایران کے الزام یہ ہے کہ وہ پاکستانی سرحد کے قریب سے اغوا ہوئے ہیں، ان میں سے 5 جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں۔ جو 5 رہا ہوئے ہیں وہ بھی پاکستان کی فوج کی مدد سے رہا ہوئے ہیں، اور وہ جب رہا ہوئے تو اس کے بعد ایران کی طرف سے ایک تجویز نما دھمکی سے کہہ لیں وہ سامنے آئی ہے۔ اس میں ایران کی جو ذمہ دار ہیں، ایران کے جو وزیر خارجہ تھے اور وزیر داخلہ ان کے، اور آج جو نائب وزیر داخلہ ہیں ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں جنہیں ختم کرنے کے لیے ایران پاکستان کے ساتھ مل کر آپریشن کرنا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان کے اندر دہشت گرد ہیں یا پھر ایران سے پاکستان میں دہشت گرد آتے ہیں؟ تو دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ کلبھوشن یادیو کا جو چہرہ ہے وہ کیسے آیا اور کہاں سے آیا اور کس نے بھیجا، یہ سارا دنیا کو معلوم ہے۔ تو پھر ایران کو اپنی طرف اپنا جو ان کا چہرہ ہے اس حوالے سے اپنے احوال پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کون یہ کام کر رہا ہے اور کون کیوں کروا رہا ہے۔ تو جب تک ایران خود سنجیدہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندر بھی بدامنی نہ ہو اور ایران کے اندر بھی بدامنی نہ ہو، تب تک جو ہے دونوں طرف کی جو عوام ہے وہ نتائج بھگتتی رہیں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جب بدامنی ہوتی ہے تو پاکستان کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایران سے جو ہے ایرانی سرزمین استعمال ہوتی ہے، لیکن جب کبھی ایران کے اپنے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے ان کے کوئی سیکیورٹی اہلکار اغوا ہو جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں تو الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سٹوری ہے جس پر ہم نے بات کرنی تھی کشمیر کے حوالے سے
کہ کشمیر کے اندر بھارتی مظالم اور بھارتی جو بربریت ہے وہ ایک عرصے سے جاری ہے. 70 سال کا عرصہ گزر گیا, کشمیری عوام بھارتی مظالم کو برداشت کر رہی ہیں اور بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھی جیلوں میں قید ہیں. کشمیری عوام اور کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھارتی جیلوں میں ہیں, ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آئے روز کشمیر کے اندر واقعات ہیں ان میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے, ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں. کل کا جو ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا, اس واقعے میں کشمیری حریت رہنما تھے میر حفیظ اللہ, ان کو بھارتی حکومت نے, بھارتی فوج نے جو کشمیر کے اندر ہے انہوں نے گھس کر ان کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے. اور میر حفیظ اللہ جو ہیں وہ حریت رہنما تھے, کشمیر کی آزادی کی بات کرتے تھے اور کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہے. اور ان کا یہ جو بہیمانہ ان کا جو قتل ہے, یہ شہادت ہے, یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جس پر کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے اور کشمیری عوام جو ہیں وہ بھی سڑکوں پر ہیں. کشمیر کے جو حریت رہنما ہیں سید علی گیلانی, میر واعظ عمر فاروق اور اسی طرح یاسین ملک, ان کو بھی نظر بند ہیں, وہ بھی ان پر بھی پابندیاں ہیں. انہوں نے کل ہڑتال کا اعلان بھی کیا ہے. اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے رواں سال جو ہے اب تک, رواں مہینے بلکہ اب تک کی جو پچھلے ایک مہینے سے جو شہادتوں کی تعداد ہے کشمیر کے اندر وہ 40 ہو گئی ہے. یعنی ایک مہینے کے اندر انڈیا نے کشمیری جو ہیں 40 کے قریب کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے. اور ان کا قصور کیا ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے, صرف اور صرف یہ قصور ہے وہ آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈین جو غاصب فوج ہے کشمیر کے اندر وہ وہاں سے نکل جائے اور جو کشمیری عوام ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے, اپنی مرضی کے مطابق کاروبار کر سکے, اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں, کہیں پر آنا جانا چاہتے ہیں تو وہ کر سکیں. اور کشمیریوں کا عموماً یہ مطالبہ رہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں, پاکستان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں اور پاکستان کی فوج کا نام لیتے ہیں, پاکستان کی حکومت کو یہ کہتے ہیں. اور پاکستان کی طرف سے بھی آج مذمت کی گئی ہے, وزارت جو خارجہ کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے مذمت سامنے آئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مذمت سے کام بن جائے گا؟ پاکستان کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ جب کشمیری عوام ان کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں تو پاکستان کو آگے بڑھ کر ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور پاکستان کو جو ان کے مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے ایک سنجیدگی سے کوشش کرنی چاہیے. اگرچہ پاکستان سنجیدہ ہے لیکن وہ معاملہ جب اقوام متحدہ میں جاتا ہے تو اقوام متحدہ اس پر ایکشن نہیں لیتا, نوٹس نہیں لیتا. تو یہ افسوسناک بات ہے جو کشمیر میں کشمیری عوام کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو طاقتیں ہیں وہ مل کر متحد ہوں. پاکستان لیڈ کرے, پاکستان کو چاہیے کہ اقوام متحدہ میں جائے اور ان کو اقوام متحدہ کو مجبور کرے. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں رہا ہے جس کی وجہ سے کشمیری عوام مسلسل شہادتیں دے رہی ہے, خون دے رہی ہے. بہرحال آگے بڑھیں گے اور ہم نے بات کرنی تھی کہ اسرائیل اور یمن میں کچھ بچے قید ہیں جن پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. اور اسی طرح اسرائیل کے اندر بہت سارے جو تقریباً اسرائیلی جو بچے ہیں, جو تازہ رپورٹ جاری ہوئی ہے بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے تقریباً 908 کے قریب جو بچے ہیں, فلسطینی جو بچے ہیں, وہ اسرائیل کی جیلوں میں قید ہیں. اور یہ ایک سال کے عرصے میں اسرائیل نے ان بچوں کو گرفتار کیا ہے اور ان بچوں کو گرفتار کر کے پھر ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. تو یہ افسوسناک بات ہے اور بڑا ایک افسوسناک رویہ ہے. اور جو وہاں کی جو ذرائع ہیں, وہاں کا جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, فلسطینی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ تقریباً 10 مہینوں میں, گزشتہ 10 مہینوں میں 52 کے قریب جو ہیں وہ فلسطینی بچے جو ہیں ان کو شہید بھی کیا گیا ہے, بچوں کے سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں. فلسطینی بچوں کے ساتھ یہ روا رکھے جانے والا جو سلوک ہے اس پر بھی دنیا خاموش ہے. بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک سال کے اندر 908 فلسطینی بچوں کو جیلوں میں اسرائیل نے قید کر کے رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے 52 کے قریب جو بچے ہیں ان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے. بچوں کے حوالے سے جو عالمی دن منعقد ہوا تھا اس میں ایک اور جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یمن سے ہے کہ یمن کے اندر بھی 85,000 کے قریب جو لوگ بچے ہیں, چھوٹے بچے, وہ یا تو غذائی قلت یا پھر جنگ کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں, اپنی جاں بحق ہو چکے ہیں. تو یمن کے اندر بھی یہ صورتحال جاری ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ ان میں بچے بھی شامل ہیں. بالخصوص کچھ بچے ایسے ہیں جن کو حوثی باغی, جو اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں, ان کو حوثی باغی اپنے ساتھ ملاتے ہیں, زبردستی لے کے جاتے ہیں, انہیں ٹریننگ دیتے ہیں, انہیں اسلحہ دیتے ہیں. اور کچھ یمنی بچے ایسے ہیں کہ وہ بمباری کے نتیجے میں شہید ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کو غذائی قلت کا سامنا ہے جس کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یمن کی جنگ ختم کب ہوگی اور اس میں جو متحارب جو گروپ ہیں, جو فریقین ہیں, وہ کیوں اس بات کو نہیں سوچتے کہ یمنی عوام جو ہے
وہ اپنا وہ اس جنگ کا جو ہے بہت زیادہ نقصان برداشت کر چکی ہے. یمنی عوام جو ہے وہ اپنی جانیں اور اپنے بچے قربان کر رہی ہیں. یہ خاتمہ جنگ کا کب ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جب تک کہ حوثی باغی جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور حوثی باغیوں کو سپورٹ کرنے والا ایران جب تک پیچھے نہیں ہٹے گا, اور پھر دوسری طرف جو یمن کی منتخب حکومت ہے اور ان کے ساتھ جو سعودی اتحاد ہے, سعودی فوجی اتحاد جس میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب شامل ہیں, تو یہ دونوں ایک فریق ہیں. تو یمن کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان کی منتخب حکومت ہے جس کے خلاف بغاوت کی ہے حوثیوں نے, اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یمن کی جو حوثی باغی ہیں ان کو سپورٹ کرنے والا ایران ہے. جب تک یہ معاملہ دونوں طرف سے یہ غور و فکر نہیں ہوگا, مذاکرات نہیں ہوں گے, تب تک جو ہے یمنی بچے بھی اور یمنی عوام بھی اس کا جو خمیازہ ہے یا اس کا جو قربانیاں ہیں وہ دیتی رہے گی. اب جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یمن میں کامیاب سفارتکاری جو پاکستان کی طرف سے بھی کی گئی تھی وہ بھی سامنے آئی ہے. یمن کے جو سفیر تھے پاکستان میں متعین وہ بھی سعودی عرب کے دورے پر گئے ہیں, اور عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ یمن کے معاملے میں وہ ثالثی کی پیشکش بھی کر چکے ہیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ بالکل سنجیدہ ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں بالخصوص یمن کے اندر امن و امان قائم ہو. اسی حوالے سے جو پاکستان کے اندر سفیر تھے یمنی, انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کی تھی, اور اس کے بعد جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یمنی سفیر جو پاکستان سے ملاقات کرنے کے بعد وہ سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں. سعودی عرب کی قیادت سے ملاقات کریں گے, اور یمن کے جو صدر ہیں, جو حکومت ہے, ان کے نمائندوں کو بریفنگ دیں گے. پاکستان بہت سنجیدہ ہے, پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہیں, اور اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایران سنجیدہ ہے یمن کی جنگ ختم کروانے میں؟ تاہم کل کی جو خبر تھی وہ یہی تھی سامنے آئی, جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو یمن کے حوثی باغی ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ فی الحال جو ہیں وہ جنگ بندی کر چکے ہیں. جنگ بندی کا انہوں نے اعلان کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر جو حملے ہیں ان کو بھی روک دیں گے اور جنگ بندی کے لیے تیار ہیں, اور رواں ماہ مذاکرات بھی شیڈول ہیں. سویڈن کے اندر یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. پہلی بار حوثی باغی اور اسی طرح ان کے ساتھ جو دیگر جو حوثی باغی ہیں اور یمن کی منتخب حکومت ہے وہ آمنے سامنے بیٹھیں گی اور مذاکرات کریں گی. اقوام متحدہ کے جو مندوب ہیں یمن کے حوالے سے, وہ بھی جو اقوام متحدہ کا وفد ہے وہ بھی آج یمن میں پہنچ چکا ہے. تو اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یمن کی صورتحال بہتر ہو جائے گی, اور یہ جو یمنی عوام جو پچھلے 3-4 سالوں سے جنگ کا خمیازہ بھگت رہی ہے, جنگ کی صورت میں نقصانات برداشت کر رہی ہے, بچے قربان کر رہی ہے, اپنی جانیں دے رہی ہے, ان کو بھی سکون ملے گا. یمن کے حوالے سے ہم نے بات کر لی, آگے ہم بڑھتے ہیں. آگے بھی ہمارے ساتھ 2 سٹوریز ہیں, 2 یا 3 سٹوریز ہمارے ساتھ شامل رہیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. بات کرنی تھی ہم نے کہ انڈیا کے اندر 1984 میں جو سکھوں کے خلاف فسادات برپا ہوئے تھے، ان فسادات میں جو لوگ ملوث تھے، جنہوں نے سکھوں کا قتل عام کیا تھا، ان کو بھارتی عدالت نے پھانسی دی ہے. اور سکھ جو ہیں وہ انڈیا میں تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ ہیں، اور ان کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. سکھوں کی طرف سے دعویٰ یہ کیا جاتا رہا ہے کہ انہیں وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو انڈیا میں دیگر جو شہری ہیں ان کو ملتے ہیں. سکھ جو رہنما ہیں وہ عموماً انڈیا سے ناراض نظر آتے ہیں. سکھوں کی طرف سے تحریک بھی چلائی جا رہی ہے، جو خالستان نامی تحریک ہے، وہ سکھوں کی تحریک ہے، بڑے عرصے سے چل رہی ہے. 1984 میں جو واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ یہ تھا کہ اندرا گاندھی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے بھارت کے، ان کے سیکیورٹی گارڈ نے جو کہ سکھ تھا، انہوں نے گولی مار کر ان کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد انڈیا بھر میں فسادات شروع ہو گئے تھے، سکھوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا، اور بڑے پیمانے پر سکھوں کی نسل کشی بھی کی گئی تھی. اس زمانے کے جو 2 بڑے مجرم تھے ان کو بھارتی حکومت نے 2018 میں 1984 میں یہ معاملہ ہوا تھا. 1984 کے بعد 2018 میں بھارتی حکومت نے، بھارتی عدالت نے انہیں سزائیں دی ہے. ان میں سے ایک جو سکھوں کے قتل عام میں ملوث تھا، ان میں سے ایک کو سزائے موت دی ہے اور ایک کو عمر قید کی سزا دی ہے. تو سکھوں کا جو قتل عام ہے یہ بھارت کے اندر جو اس زمانے کا ہوا اور اس پہ پھانسی جب دی گئی ہے، تو وہاں پر اس حوالے سے سکھ انتظامیہ جو ہے اور سکھ رہنما جو ہے، سکھ کمیونٹی جو ہے، وہ خوش ہیں کہ کم از کم ان کو انصاف تو ملا ہے. لیکن دوسری طرف سکھوں کی جو تحریک ہے، تحریک خالستان، جس کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ سکھ چاہتے ہیں، جو سب سے زیادہ انڈیا کے پنجاب میں آباد ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا سے وہ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں سکھوں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو انہیں حقوق حاصل ہونے چاہیے. ہندو جو تعصب برتتے ہیں ان کے ساتھ، ہندو شدت پسند ہیں، وہ ان پر حملہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ خوف و ہراس بھی ان میں رہتا ہے. اور اسی طرح جو سکھ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں یا تو پنجاب کا بھی نعرہ لگا تھا، پنجاب کے حوالے سے بھی تحریک چلی تھی کہ پنجاب کو آزاد کر دیا جائے، انڈیا کا جو پنجاب ہے اسے آزاد ملک بنایا جائے اور اسے سکھوں کا ملک بنایا جائے. اور اسی طرح جو تحریک خالستان ہے وہ بھی چل رہی ہے اور ابھی بھی بڑے پیمانے پر زوروں پر ہے. اور اس کے جو رہنما ہیں وہ کینیڈا سے اور اسی طرح برطانیہ سے جو دیگر یورپی ممالک ہیں وہاں پر بھی ہیں، اور بہت سے جو سکھوں کے رہنما ہیں وہ قید بھی ہیں. تو یہ صورتحال ہے انڈیا کے اندر کہ وہاں پر جو سکھ کمیونٹی ہے وہ محفوظ نہیں ہے. دوسری طرف سکھوں کے حوالے سے پاکستان میں چونکہ سکھوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں بابا گرو نانک، اس کی جو جنم دن ہے، اس حوالے سے سکھ جو ہیں وہ پاکستان بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. آج کے دن جو پاکستان کے اندر سکھوں کا ایک قافلہ آیا ہے اور 30 نومبر تک جو ہے یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا. پاکستان کی طرف سے ہمیشہ سکھوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھا گیا ہے، اور جو بھارت میں بسنے والے سکھ ہیں وہ بھی پاکستان کے اس سلوک کی وجہ سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے اس کردار کو بھی سراہتے ہیں. دوسری طرف سے پاکستان نے بھی ہمیشہ جو انسانیت کے خلاف ظلم ہوا، انڈیا کی جو شدت پسند ہندو تھے انہوں نے سکھوں کا جو قتل عام کیا، اس کے خلاف پاکستان بھی مذمت کرتا رہا ہے. ایک اور دلچسپ خبر ہے ہمارے ساتھ جو بہت اچھی ایک جسے خبر کہا جا رہا ہے اور جو دلچسپ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دوسری شادی کے حق میں فیصلہ دینے والی ملیشین خاتون جج سامنے آئی ہیں. ملیشیا کی ایک خاتون جج ہیں جو عائلی معاملات، جو خاندانی اور فیملی کے جو معاملات ہیں انہیں دیکھتی ہے. اور یہ خاتون جو ہے اس حوالے سے بی بی سی نے بھی ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں اس خاتون کے حوالے سے تبصرہ کیا گیا ہے، معلومات فراہم کی گئی ہیں. اس خاتون کے حوالے سے یہ معروف ہے کہ یہ ملیشیا کے اندر جو ہیں وہ جج ہیں، جج کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. وہاں جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں، عائلی معاملات ہوتی ہیں، انہیں وہ دیکھتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے جب میاں بیوی کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس حوالے سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خاتون جو ہے صلح کروانے میں، میاں بیوی کے درمیان میں افہام و تفہیم کے ساتھ صلح کروانے میں بھی پیش رہتی ہیں. اور انہوں نے خود کہا ہے کہ چونکہ وہ خود ایک خاتون ہے، خاتون کی حیثیت سے وہ جو خواتین ہیں ان کو اس بات پر توجہ دلاتی ہیں کہ اسلام کے اندر چونکہ شادیوں کی 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور ساتھ میں جو ملیشیا کا جو معاشرہ ہے، ملیشین معاشرے کے اندر جو 1 سے زائد شادیاں ہیں اسے برا نہیں سمجھا جاتا. اور یہ جو خاتون جج ہیں یہ تمام جو وہاں پر جو جوڑے ہیں، جو خواتین ہیں، ان کو ابھارتی ہیں، ان کو یہ یقین دلاتی ہیں کہ دوسری شادی کرنی چاہیے، تاکہ جو بہت ساری خواتین ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں،
وہ ان کو شادی کا موقع مل سکے. اور یہ اچھا کلچر ہے ملیشیا کے اندر کہ وہاں پر شادی کے حوالے سے زیادہ وہ نہیں ہوتا, اور تربیت باقاعدہ دی جاتی ہے. جب کسی شادی شدہ جوڑے کوئی دو جو جوڑے آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی گزارنی ہے, کس طرح سے انہوں نے آگے جانا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ملیشیا کے اندر طلاق کی جو شرح ہے دیگر ممالک کی بنسبت بہت کم ہے. تو پاکستان کے اندر بھی اور دیگر جو اسلامی دنیا ہے ان کو بھی یہ چاہیے کہ اسلام کے جو اصول ہیں ان پر عمل کریں. اور اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جب بچی جوان ہو جائے اس کی شادی کر دی جائے, اسی طرح جب لڑکا جوان ہو جائے تو اس کی شادی کے لیے بھی معاملات کیے جائیں. لیکن بدقسمتی سے آج دنیا میں معاشرے کے اندر, اسلامی معاشرے کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ جہیز کی رسم بڑھ گئی ہے, اسی طرح جو ڈیمانڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں, اور لوگ بہت زیادہ شادیوں کے حوالے سے بہت فکر مند ہیں. جن کی بیٹیاں ہیں وہ بہت زیادہ فکر مند ہیں کہ کیسے اور کہاں شادی کریں بیٹی کی. تو دوسری طرف سے جو دولہے والے ہوتے ہیں, جو لڑکا ہوتا ہے, اس کی طرف سے بھی ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. تو یہ معاشرے کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر پھر بے راہ روی عام ہوتی ہے, اور پھر زنا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی عام ہوتی ہیں. تو معاشرے کو سدھارنے کے لیے, معاشرے کو صحیح طرح سے ایک سیدھے راستے پر قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے. جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ڈیمانڈز ہیں انہیں کم کر لیں. اسی طرح جو چاہے وہ جہیز کی جو سب سے بڑی بری رسم ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی بے تحاشا جو خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ ابھی تک بے نکاحی ہیں, ان کا نکاح نہیں ہو سکا. اسی طرح دونوں طرف سے کرنا چاہیے کہ لڑکے کی ڈیمانڈز بھی کم ہونی چاہیے, اور اسی طرح جو لڑکی والے ہیں ان کی بھی ڈیمانڈز کم ہونی چاہیے. لوگوں نے آج کل جو ہے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کرائیٹیریا کا ہے. ایسا کرائیٹیریا اور ایسا معیار بنا لیا ہے کہ اس معیار کو تولتے تولتے پرکھتے جو ہے لڑکیاں اپنی عمر گزار بیٹھتی ہیں, اور اس طرح لڑکے جو ہیں وہ بھی اپنی عمر گزار بیٹھتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے, جو ملیشیا کا یہ کلچر ہے, ملیشین خاتون جو یہ سامنے آئی ہیں جن کا یہ فیصلہ ہے دودھ شادی پر, وہ لوگوں کو ابھارتی ہیں. یہ اچھا فیصلہ ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہی اگر اسلامی تعلیمات ہیں جو جس طرح ملیشیا میں ان کو اپنایا جا رہا ہے, اس طرح اگر پاکستان میں بھی اپنا لیا جائے تو پاکستان تو ایک نظریہ اسلام کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے جہاں پر تمام لوگ زیادہ تر مسلمان ہیں. تو پاکستان کے اندر سماج ہے, معاشرہ ہے, وہ بھی سدھر سکتا ہے. بہرحال دنیا میرے آگے کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.